اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، مختلف قسم کی بیماریاں جو باڈی میں پائی جاتی ہیں ان میں اکثر اوقات ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں خون کی گردش جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس خون کی گردش کے متاثر ہونے کی وجہ سے خون کی شریانوں کے اندر لوتھڑے بن جاتے ہیں، اور یہ لوتھڑے جو ہیں یہ مائکرو ویسلز کو بلاک کر دیتی ہیں یا بڑے ویسل کو بھی بلاک کر دیتی ہیں، اور یہ خون کا لوتھڑا جو ہے یہ مختلف قسم کے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جیسے اگر مائیوکارڈیل انفارکشن ہوتا ہے تو اس میں دل کی شریانوں میں خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور وہ خون کی جو گردش ہے اس کو متاثر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن پیشنٹس کی سرجری ہونی ہوتی ہے ان پیشنٹس میں یا جن کی سرجری ہو جائے ان میں اموبلٹی کی وجہ سے یا وہ موو نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ سے خون کے لوتھڑے پاؤں کی بڑی شریانوں میں بن جاتے ہیں، ٹانگوں کی شریانوں میں یا مختلف شریانوں میں وہ بن کے اور وہ وہاں سے ڈسلوج ہو کے تھرومبس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ جا کے آپ کے لنگز ویسل میں آ سکتے ہیں، جسے پلمونری امبولزم کہا جاتا ہے۔ یا پھر آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا وہ بیڈ باؤنڈ ہیں یا سرجری کی وجہ سے وہ اکثر اوقات ان میں پاؤں کی سوجن آ جاتی ہے، پاؤں بہت زیادہ سوج جاتا ہے، خصوصاً ایک پاؤں سوج سکتا ہے، دونوں پاؤں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پاؤں اکثر سوج جاتا ہے اور اس میں سرخی آ جاتی ہے، سکن جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اور پاؤں جو ہے شدید قسم کے درد میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے ڈیپ وینس تھرومبوسس، یعنی جو آپ کی باڈی میں ڈیپ بلڈ ویسلز یا شریانے ہیں ان میں تھرومبوسس یعنی تھرومبس یا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اسے ڈی وی ٹی یعنی ڈیپ وینس تھرومبوسس کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں مختلف قسم کے کیتھیٹرز ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے آئی سی یو میں دیکھا ہوگا تو ان کو سینٹرل لائنز لگی ہوتی ہیں جو کہ ان کے دل تک جاتی ہیں، اور اس سینٹرل لائن کے ذریعے ان کو خوراک، ادویات اور یہ ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، علاج دیا جاتا ہے۔ یا اکثر اوقات ایسے کیتھیٹرز جس طرح کے فیمورل یا جیوگولر جو وینس لائنز ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ڈبل لیومن ہوتے ہیں جس کے ذریعے ڈائلیسس کرایا جاتا ہے، یا اس کے ذریعے پلازما فیریسز یعنی جو آپ کے خون کی صفائی ہوتی ہے، خون کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ کرائی جاتی ہے، تو اگر وہ لمبے عرصے تک رہیں تو ان میں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں، اس میں تھرومبوسس ہو جاتی ہے اور یہ کلاٹ پکڑ کے اور کلاٹ اس میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسی ساری صورتوں میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس خون کے لوتھڑے کو ڈیزالو کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کی تھرومبولیسس چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے تھرومبس کو آپ ختم کر دیں، اس کو آپ جو ہے تو جاری خون میں اس کو آپ تبدیل کر لیں، تو اس کو تھرومبولیسس کہا جاتا ہے۔ پھر اکثر اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں میں جو پروٹین ایس یا پروٹین سی کے مسائل ہوتے ہیں ان میں بار بار یہ خون کے لوتھڑے مختلف شریانوں میں بنتے ہیں، اور اس کے لیے لمبے عرصے تک کبھی کبھار ہمیں مختلف قسم کی دوائیوں کا جس طرح کے ہیپرین یا وارفرین کا استعمال کرانا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈی وی ٹی خدا نخواستہ ہو جائے، کسی کو پلمونری امبولزم ہو جائے، کسی کو اور اس طرح کی پرابلم ہو جائے، تھرومبس کو ختم کرنے کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے انجیکٹیبل، جو کہ ڈرپ کی فارم میں آئی وی یعنی شریان کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے چمڑے کے ذریعے سبکوٹینیس کرایا جاتا ہے، وہ ہے ہیپرین۔ ہیپرین کا استعمال کرا کر ان خون کے لوتھڑوں سے نجات پائی جا سکتی ہے اور ان کو ڈیزالو کر کے خون جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پلمونری امبولزم یا ڈیپ وینس تھرومبوسس، یا کسی کو پروٹین سی پروٹین ایس کے مسائل ہیں، کسی کو سٹروک ہوا ہے، یا پھر ایون مائیوکارڈیل انفارکشن میں بعض اوقات ہیپرین کا استعمال جو ہے وہ کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں پیشنٹ جو ہے اگر سپوز اس کی سرجری ہوئی ہے اور وہ اموبلائز ہے، خصوصاً جو آرتھوپیڈک سرجریز ہوتی ہیں جن میں ہپ ریپلیسمنٹ یا نی ریپلیسمنٹ یا اس طرح کی سرجری ہو جائے، یا پریگننٹ فیمیلز میں جن کا سیزیرین سیکشن ہونا ہوتا ہے، ان لوگوں میں پروفائلیکٹیکلی یعنی احتیاطی طور پر لو ڈوز میں ہیپرین دے کر ہم ان کے خون کو نرم رکھتے ہیں، پتلا رکھتے ہیں، تاکہ ان میں خون کے لوتھڑے نہ بنے، ان کا خون جو ہے وہ کلاٹ نہ ہو اور ان میں ایسے مسائل جو ہیں وہ جنم نہ لیں۔ پھر ہیپرین جو ہے اس کو نارمل سیلائن کے ساتھ یا مختلف قسم کی ادویات کے ساتھ ملا کر جو سینٹرل لائنز ہوتی ہیں ان کو واش بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے، یعنی آپ کی ڈائلیسس اگر ہو جائے یا اس کے علاوہ پلازما فریسز ہو جائے اور لائن ابھی پڑی ہوئی ہے، تو اس لائن کو پیٹنٹ رکھنے کے لیے ہم اس میں ہیپرین فلش کر دیتے ہیں تاکہ ہیپرین وہاں پہ موجود رہے اور وہاں پر خون کے لوتھڑے یا خون جمنے کا جو عمل ہے وہ نہ ہو۔ تو ہیپرین کے جو ہے مختلف قسم کے یوزز ہیں، جن میں ایز علاج بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ایز ٹریٹمنٹ یعنی جس طرح ڈی وی ٹی میں، پلمونری امبولزم میں، یا اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں، اور پروفائلیکٹیکلی یعنی کسی کی سرجری ہونی ہے یا کسی کی سرجری ہوئی ہے، ان کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ اموبلائز ہیں،
اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو خون جو ہے وہ گردش کرتا رہے تو ان میں پروفائلیکٹکلی بھی دے سکتے ہیں. اور پروٹیکٹیو جو کیتھیٹرز ہوتی ہیں یا جو لائنز ہوتی ہیں آئی وی لائن یا سینٹرل لائن, اس میں بھی ہم فلش کرتے ہیں, اس کے ساتھ صفائی کرتے ہیں تاکہ وہاں پر خون جمنے نہ پائے. ہیپرین کے استعمال کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے جو بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر کسی کو بلیڈنگ کی پرابلم ہو, کسی کو برین ہیمریج ہوا ہو, اس کو کسی بھی صورت میں آپ ہیپرین نہیں دے سکتے. کسی میں بلیڈنگ کی پرابلمز ہوں, جس طرح کے مختلف قسم کے لوگ جو ہیموفیلیا کا شکار ہیں, یا وہ اور بلیڈنگ ڈائتیسس کا شکار ہیں, یا وہ تھرومبوسائٹوپینیا یعنی پلیٹلیٹس میں کمی کا شکار ہیں اور پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے ان میں بلیڈنگ کے چانسز ہیں, تو ان لوگوں میں آپ ہیپرین کا استعمال نہیں کر سکتے. ہیپرین جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ چمڑے کے اندر بھی لگتی ہے اور آئی وی انفیوژن کے ذریعے, انفیوژن پمپ کے ذریعے آپ سلولی اس کو باڈی میں وین میں بھی انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا استعمال جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اسپیشل سرکمسٹانسز میں انڈر اسٹرکٹ سپرویژن یعنی اپنی نگرانی میں کراتے ہیں, سٹارٹ کراتے ہیں. پھر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ خون زیادہ پتلا نہ ہو جائے, اور خون ایک خاص حد تک پتلا کر کے پھر یا اورل دوائیوں پر جس طرح کے ریواروکسیبان وغیرہ یا وارفرین وغیرہ اس پہ سوئچ اوور کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات جو ہے تو یہی ہیپرین جو ہے یہ جاری رہتی ہے. اس طرح کی مختلف قسم کی دوائیوں کے بارے میں یا ہیلتھ پرابلمز کے بارے میں اگر آپ معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے ہمارے ان باکس میں, کمنٹ باکس میں, اور ہمیں بتائیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا اور سننا چاہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.